وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. مفتی صاحب ایسی کوئی حدیث ہے کیا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ امام مہدی کو داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی مطلب حدیث کے اندر یہ کہ امام مہدی کو داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے. جی جی، جیسا وہ پہلے ویڈیو میں بتایا جو آپ نے پبلش کیا تھا. ہاں جی اس ویڈیو بالکل کے جھوٹ اندر ہے جو یہ. بتایا گیا کہ داڑھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ڈاکٹر جی صاحب جی بتائیے. امام جی، آپ کا جیسے سوال ہے، امام مہدی کا داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے، کیا یہ حدیث میں بتایا گیا ہے؟ تو دیکھیے علامت کیسی ہوتی ہے. اگر مان لو یہ بات بتائی گئی ہو کہ امام مہدی کا داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک فرض کر لو کہ ایسی بات حدیث میں آئی ہے، تو پھر دنیا میں آج جتنے بے داڑھی لوگ ہیں، کیا آپ کوئی بھی آئے گا اٹھ کے خواب اپنا ذکر کرے گا تو آپ مان لیں گے کہ امام مہدی ہے؟ وہ مان لیں گے اس کو؟ بھئی ضروری نہیں ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ اگر ایسا آیا بھی ہو تو ابھی تو میں فرض کر کے سپوز کرو کہ ایسا اگر آیا ہو کہ امام مہدی کی داڑھی نہیں ہوگی، تو ایسے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، تو ہر آدمی کیا امام مہدی ہو جائے گا؟ نہیں. حدیث میں ایسا بالکل نہیں آیا ہے. حدیث کو کس طریقے سے یعنی اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا. اور یہ کوئی علامت نہیں ہے. علامت ایسی چیز بیان کی جاتی ہے جو نرالی ہو اور دوسروں میں نہ پائی جائے. آج کروڑوں لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ وہ داڑھی، کروڑوں لوگوں میں یہ بات ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں. علامتیں کسی شخصیت کے بارے میں جتنی بتائی گئی ہیں وہ سب پایا جانا ضروری ہے، جیسے کہ ابھی مولانا نے اس پہ روشنی ڈالی. اور جہاں تک وہ حدیث پیش کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مشابہ ہوں گے اخلاق میں اور بناوٹ میں، شکل صورت میں مشابہ نہیں ہوں گے، تو سوال میرا یہ ہے کہ شکل صورت کس کو بولتے ہیں؟ جو قدرتی طور پر نیچر کے طور پہ جو ملتی ہے وہ ہے، یا پھر آدمی جو اپنا حلیہ بناتا ہے اس کو کہیں گے آپ؟ حلیہ تو کوئی بھی کیسا بنا سکتا ہے. کوئی چور جو ہے کسی بڑے ولی کا حلیہ بنا لے، کوئی بنا لے، کوئی بنا لے. اس آدمی نے باقاعدہ داڑھی کاٹی ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے. اگر داڑھی نہیں ہوتی تو اس کے مدعا کے مطابق، حالانکہ ایسا حدیث میں پھر بھی نہیں ہے، اگر داڑھی فطری طور پہ نہیں ہوتی تو اس کے مدعا کے مطابق، اس کے بتائے گئے اصول کے مطابق اس کی بات صحیح ہوتی. لیکن اس نے آئی ہوئی داڑھی کو کاٹا ہے، تو پھر یہ تو اسی کے دعوے کے حساب سے اس کی یہ دلیل کمزور ہے کہ داڑھی تو آ رہی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ داڑھی نہیں ہوگی، تم کو داڑھی آئی تھی تم نے کاٹ دی، تو تم تو جھوٹے ٹھہرے. بہرحال تو ایسا نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، جیسے کہ مولانا نے بھی بتایا کہ شباہت میں اللہ کے نبی کے مشابہ نہیں ہوں گے، لہٰذا کہ تم کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ شباہت میں مشابہ نہیں ہے، ان کی جو دوسری علامتیں ہیں کہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، سید ہوں گے، مدینہ سے نکلیں گے، مکہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان زبردستی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، عرب کے حکمراں ہوں گے، لوگوں کو مال لپالپ بھر کے دیں گے، ان کے مقابلے میں سفیانی کا لشکر آئے گا، وہ دھسا دیا جائے گا، اور پھر دجال نکلے گا ان کے زمانے میں اور 9 سال تک رہیں گے. یہ جو حدیث میں علامتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں اس کی روشنی میں پرکھنا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جی جی میرے مفتی ذہن میں صاحب. ایک بات تھی. کوئی اور جی سوال ہے آپ کا؟ بولیے. مفتی صاحب جی ہاں منیر بھائی. میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، جی تو یہاں پر ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جو آنے والے جو امام مہدی ہے وہ جو ہے نا بغیر داڑھی کے ہوگے، جبکہ وہ تو جی ہم یہ گمان کریں گے کہ اور زیادہ متبع سنت ہوگے اور جی سنت جی سے زیادہ قریب ہوگے اور سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے گے، نہ کہ حضور کی سنتوں کو کاٹنے کے لیے آئے گے. تو یہ جی ایک مطلب بالکل ایسی مطلب جس کو بولے گے کہ اتنا فریب، یعنی وہ جو ویڈیو کے اندر جو بندہ بول رہا ہے کہ اس کو داڑھی بڑھانے کے لیے کتنا وقت لگتا، تو کتنا وقت لگتا یعنی ان کا داڑھی بڑھانے کا ارادہ تک نہیں ہے، نہیں ہے. ان ارادہ کا تک بھی نہیں ہے امام اس کا. مہدی کا لقب ہی مہدی ہے. مہدی کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو صحیح راستہ دکھایا گیا ہو، جن کو ہدایت سے چلایا گیا. اب وہ ہاں جی آدمی جی جو ضلالت پہ چل رہا ہے اس کو آپ مہدی کیسے کہیں گے؟ ہاں جی بالکل. مطلب جو خود سیدھے راستے پر ایک اور نہیں ہے.
हाँ, जी हाँ जी जी حضرت اور ایک چیز یہ سمجھیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اعلیٰ خلفائے راشدین کو المہدیین کہا گیا ہے، جی اور یہاں پر حضرت مہدی کو مہدی کہا گیا. تو خلفائے راشدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جو واجب بھی نہیں ہے، ان سنتوں کو بھی اتنا اہمیت کے ساتھ عمل کرتے تھے، ہم جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کرتے. تو اور جہاں تک حضرت مہدی کا معاملہ ہے، وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے آئیں گے، اور یہ شخص نبی کی سنت کے اوپر جو ہے وہ وسطرہ پھیر رہا ہے اور دعویٰ ہے مہدی کا. اس میں اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں داڑھی کا سوال نہیں ہے، داڑھی کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو تم. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا نام محمد ہے؟ کیا تمہارا نام والد کا نام اللہ کے نبی کے نام والد کے نام کے مطابق ہے؟ کیا تم عرب میں سے ہیں؟ کیا تم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا کہ پوری دنیا میں فتنہ فساد کو ختم کریں گے، وہ چیز تمہارے پاس ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو پھر ایسے ایشو اٹھا کر جو ہے لوگوں کی نظروں میں دھوکہ دینا مقصود ہے. جی صحیح. جی مفتی صاحب اور ایک سوال تھا، جی جیسے آپ داڑھی کے بارے میں بتائے، تو داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ بولتے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، کاٹو مت، سمجھو اہل سنت والجماعت بولتے بھائی مٹھی بھر رکھو، اور کوئی ایسا بولتے کہ بھائی سمجھو ایسا دور سے نظر آ رہا کہ بھائی داڑھی ہے تو داڑھی ہے. ایسا کچھ ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ. اب اس حدیث میں یہ نہیں لمٹ نہیں طے کی گئی ہے کہ کتنی داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک مٹھی سے اوپر جو بڑھ جاتی تھی وہ اس کو کاٹ دیتے تھے. تو صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے منشا کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اور خاص طور پر حضرت ابن عمر تو عاشق رسول، ایک چھوٹی سے چھوٹی ادا کو بھی نہیں بھولنے والے. تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی کی منشا کو سمجھا کہ داڑھی بڑھانا تو کہاں تک بڑھانا، تو ایک مٹھی سے اوپر جو ہوتی تھی وہ اس کو کاٹ دیتے تھے. اس لیے ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے آف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، اور جس چیز کا آپ حکم دے وہ واجب ہوتی ہے. شکریہ مفتی. سہیل بھائی، میری گزارش تھی کہ کوئی اور ایک دوسرا ویڈیو چلائے، جیسے اپنے پاس اس کے اور بھی بہت ویڈیو ہے، تو تاکہ اس کے اوپر میں بھی روشنی ڈالی جائے. الطاف بھائی، اصل میں وہ جو میں پہلے سوال اٹھایا تھا وہ سوال کی ہاں وضاحت ہو جانی چاہیے. کمنٹس کے اندر بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی کہ بھائی، جیسے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ بھائی ظاہر کے اندر ایسا بندہ ہے کہ جس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے کہ بھائی ایک انجان آدمی پہچان نہیں سکتا، ایسا آدمی خواب سناتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے مہدی ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو امت اس مرض کے اندر کیسے مبتلا ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت آ جائے. جی مفتی رشید صاحب. عربی میں کہاوت ہے لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر پڑی ہوئی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا مل جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ایسے لوگ بھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، آتے رہتے ہیں اور ان کے کچھ فالوور مل جاتے ہیں. اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ انہی کے بندے ہوتے ہیں جو تیار کیے ہوئے رہتے ہیں اور شرعی لباس میں آتے ہیں، شرعی کرتا پائجامہ عالم اور مفتی کے لبادے میں آتے ہیں، اور وہ ان کی تائید کرتے ہیں. تو یہ مستقل ایک پلاننگ کے تحت بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی اگر غلط ہوتا تو یہ اتنا دیندار آدمی، یہ مولانا دکھ رہا ہے، یہ مفتی صاحب دکھ رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے کیسے چلتے. اور تیسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہالت. جس بندے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے امام مہدی کے بارے میں، پہلی مرتبہ نام سنا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو پہلی مرتبہ میں بتا دیا جائے گا وہ اس کو ہی سمجھے گا. اگر بچپن میں بچے کو الف کی کو یا پڑھا دیا جائے اور کسی نے اس کو نہ بتایا ہو کہ یہ یا ہے، تو وہ بڑے ہونے تک اس کو یا ہی سمجھے گا. بس یہی صورتحال ہے کہ لوگ اس مسئلے سے بالکل ناواقف ہیں تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر اس میں واقفیت حاصل کر لے اور جو مہدی کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں اس پر پرکھیں تو کوئی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا.